دی زمین تے سب تو پہلے نبی، سب تو پہلے انسان، انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ جدوں یہ آکھیا جاندہ ہے نا کہ اللہ دی زمین تے سب تو پہلے انسان حضرت آدم نے، ادو ناڑی ذہن اندر ایک سوال ہو رہا ہے، اور وہ سوال ہے کہ حضرت آدم تو پہلا کوئی انسان دنیا تے موجود نہیں سی، تے پھر حضرت آدم تو پہلا ہے کی سی؟ تو میں چاہنا ہاں کہ اج میں تانوں اس جہان رنگ و بو دی ابتدا تو گل شروع کراں کہ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کیویں بنائی۔ جدوں کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی، ادوں کائنات اندر اللہ دی ذات سی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، اب کائنات میں سب کچھ ہے اب بھی اللہ کی ذات ہے، اور جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی ذات تب بھی ہوگی۔ اللہ پاک نے پھر اس سارا جہان 5 ادوارہ اندر بنایا۔ سب تو پہلے زمین بنائی، پھر اللہ پاک نے آسمان بنائے۔ 2 دنوں دے اندر زمین و آسمان بنے، پھر زمین و آسمان اندر سانو جو کچھ نظر آندے ہے یہ سارا کچھ اللہ پاک نے بنایا۔ یہ بھی 2 دنوں اندر بنیا، 2 تے 2 4 ہو گئے، یعنی زمین و آسمان اور اس اندر جو کچھ موجود ہے جن و انس تو علاوہ یہ سب کچھ 4 دنوں اندر بنے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتیاں نو بنایا، جنہاں نو بنایا۔ فرشتیاں اور جنہاں نو بنان تو پہلا اللہ پاک نے قلم نو اور لوح محفوظ نو یعنی تقدیر نو بنایا۔ پھر جنوں فرشتے بنے اور اینڈ تے آ کے اللہ پاک نے حضرت انسان نو بنایا۔ یہ 5 ادوارہ اندر سب کچھ بنیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث دا نظریہ ہے، انگریز تے ہور گلاں کردے نے، سائنسداناں دے اپنے نظریات نے۔ وہ کہندے نے کہ بہت بڑا دھماکہ ہویا اور اس دھماکے کو انہوں نے بگ بینگ کا نام دیا۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہویا اور اس دھماکے تو بعد ساری کائنات بن گئی۔ اینج تے نہیں نہ ہو سکتا کہ سارا کچھ دھماکے نال ہی بن جائے۔ اے جہان دا آنا جانا، سورج دا آنا جانا، موسماں دا بدلنا، ہواواں دا آنا، موسم سردی گرمی دا آنا، بندے دا جینا تے بندے دا مرنا، اے پوری کائنات دے جہان دا رنگ و بو بول بول کے کہہ رہا ہے کہ آپ پہ نہیں بنیا، انہوں کوئی بنان والا ہے۔ وہ کون ہے بنان والا؟ تو انہیں کیویں بنایا ہے؟ آئیے اے دی تفصیل قرآن و سنت دی روشنی کے اندر سنیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 7 فرمایا هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا کائنات دے لوگو وکان عرشہ علی الماء جدو کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی ادو اللہ پاک دا عرش پانی اتے موجود سی اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس پانی دے اتے زمین نو بچھایا 2 دنوں دے اندر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ فصلت اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فرمایا تسی اس اللہ دی ذات نال شرک کر دیو او دا انکار کر دیو لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ اس اللہ دی ذات دا انکار کر دیو جس اللہ نے 2 دنوں دے اندر پانی تے زمین نو بچھا دیتا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ پھر اللہ پاک نے زمین نو جدو 2 دن اندر بنایا زمین حرکت کرن لگ پئی زمین ہلن لگ پئی زمین اندر تھر تھراہٹ وائبریشن آ گئی اللہ پاک نے زمین نو مضبوط کرن واسطے کی کیتا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا اللہ پاک نے پہاڑاں دے قلعے زمین اندر گاڑ دیتے تاکہ زمین حرکت نہ کرے تاکہ زمین اندر تزلزل نہ آئے تاکہ زمین اندر تھر تھراہٹ نہ آئے اور پھر اللہ پاک نے آسمان بنایا یہ سارے کام اللہ پاک نے 4 دنوں دے اندر مکمل فرمائے اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان پھر اللہ پاک آسمان والمستوی ہوئے آسمان کوئی نہیں سی دھواں ہی دھواں اللہ پاک نے پھر زمین و آسمان اپنے کول بلایا اللہ اکبر اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ السجدہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون
اللہ رب العزت پھر آسمان وال مستوی ہوئے، اپنے عرش تے مستوی ہوئے، پھر زمین و آسمان دیاں چیزاں نو بنایا، ساریاں چیزاں نو بنام تے 2 دن لگ گئے، یعنی ٹوٹل 6 دناں دے اندر فی 6 ایامن، 6 دناں دے اندر اللہ پاک نے زمین و آسمان تے جو کچھ دے اندر موجود ہے سب کچھ 6 دناں دے اندر مکمل فرمایا۔ مکمل کرن تو بعد اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہوئے، عرش تے مستوی ہون تو بعد اللہ پاک نے پھر قلم نو بنایا۔ صحیح البخاری جب در آمدہ ہے نبی پاک فرماتے نے اول ما خلق اللہ القلم او کما قال، اللہ پاک نے مخلوق وچوں سب تو پہلا قلم نو پیدا کیتا، اور قلم نو بنام تو بعد اللہ نے حکم دیتا او کتب اے قلم لکھنا شروع کر دے۔ قلم نے اللہ پاک دی قدرت دے کاملہ دے نال قیامت دیاں کنداں تک جو کچھ ہونا سی سب کچھ لکھ دیتا، ساریاں چیزاں نوٹ کر دیتیاں لوح محفوظ اندر۔ لہذا پتہ لگا زمین و آسمان تو بعد اللہ پاک نے قلم تے تقدیر نو بنایا، اس تو بعد اللہ پاک نے کی بنایا۔ صحیح البخاری میں جاندہ ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے نہیں نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑے آئیں، ہاتھ پکڑ کے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ پاک نے مٹی نو بنایا، اتوار والے دن اللہ پاک نے پہاڑاں نو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایاں نو بنایا، تے جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ پاک نے حضرت آدم نو بنایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ساری کائنات دیاں چیزاں بنام تو بعد اینڈ تے اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا۔ تے کیویں بنایا؟ اللہ پاک نے زمین پوری زمین تو تھوڑی تھوڑی مٹی لئی، تھوڑی تھوڑی مٹی پوری زمین تو جمع کی گئی، زمین تو چٹکی چٹکی مٹی لئی گئی، ساری دنیا جنی زمین نہ زمین پوری دے وچوں اللہ پاک نے مٹی نو جمع کیتا۔ نبی پاک فرماتے نے چونکہ پوری کائنات تے پوری زمین چوں مٹی لئی گئی ہے، اس واسطے تے بندیاں دیاں شکلاں مختلف نے، اس واسطے تے بندیاں دیاں عقلاں مختلف نے، اس واسطے تے بندیاں دے نظریات مختلف نے، اس واسطے تے بندیاں دیاں آوازاں مختلف نے، کوئی کالا رنگ دا کوئی گورا رنگ دا، کوئی سونی آواز والا کوئی کڑی آواز والا، کوئی لمبے قد والا کوئی پست قد والا، کوئی نرم طبیعت والا کوئی گرم طبیعت والا، کوئی سونا زیادہ تے کوئی نارمل دیا، ہاتھ لایا میرے ہومن گئی تے کئی ہندے تبے تو کاڑے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرما والے نے، کتے سونا 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 ہے، کتے کنا دچ نہیں بالے نے، کتے لسی پین نو ملتی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں، تے کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تم اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے
کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے چیرے چوچو ہر ویلے ہسدا رہندا ہے کتے چیرے چوچو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں تے کئی چاڑی جا کھادی اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اللہ میری گر تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون بعض مفسرین نے لکھا کہ جب جبریل امین فرشتہ مٹی لینے کے لیے آیا تو زمین نے رونا شروع کر دیا اور میرے تو میرا جسم الگ نہ کر میرے تو میرا حصہ الگ نہ کر مٹی رون لگ پئی زمین رون لگ پئی اللہ پاک نے فرمایا نہیں مٹیے رو نہ میں رب تیرے وعدہ کرنا وا جتھوں مٹی لواں گا جدو بندہ مرے گا اتھے ہی پہنچا چھڑا اتھے ہی پہنچا دیواں گا تیری امانت اتھے ہی پہنچا دیتی جائے گی اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ یہ ہی بجائے جدو کو بندہ مر جاندہ ہے مرن تو بعد مٹی دی قبر اتھی بن دیئے جتھوں دی مٹی لئی گئی زینا اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دے دی وکارے سارے مٹی دیاں ٹیلیاں بیٹھے نے اے سارے مٹی دے ٹیلے بیٹھ تُسی مٹی دے ٹیلے بیٹھے ہو سمیت میرے ہسی جدو مرنا ہے نا جتھوں دی مٹی ہے اتھی پہنچ جانی ہے اللہ 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 کانوں پھرنا یار چھاتی کڈ کے تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے اے مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آنا ہے کچھ دن دا تو بندیاں پر آنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمام زمین تو مٹی نو جمع کیتا تے جمع کر کے اللہ پاک نے آپ اپنے ہاتھ نال مٹی نو گویا سبحان اللہ انسان نال پیار کنا رب دا اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال مٹی نو گویا پر گون تو بعد اللہ پاک نے حضرت آدم نو اپنے ہاتھ نال بڑھایا خلقت بیدیا اللہ پاک نے جناب آدم نو اپنے ہاتھ نال بنایا فیصلہ باب دیا ایشا مسجد وچان بالیا ذرا منظر اکھاں دے سامنے لے کے آنا وہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو اللہ پاک حضرت آدم دا نک بنا دے ہونگے جدو اللہ پاک جناب آدم دیاں کھان تراش دے ہونگے جدو اللہ پاک جناب آدم دا خوبصورت چہرہ بنا دے ہونگے نا تے ناڑے تصورات اندر سوچ ذرا اللہ نو بندے نال پیار کنا ہے اللہ دا تے تیرا رشتہ کیڈا گوڑا ہے رب دا تے تیرا رشتہ کیڈا مضبوط ہے
تو کیوں رب دے در نو چھڑ کے جگہ جگہ دھکے کھاندا پھرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال جناب آدم نو بنایا جدوں تے اللہ پاک نے 60 ہاتھ لمبا بنایا حضرت آدم دا پتلا اللہ پاک نے 60 ہاتھ لمبا بنایا اور بنام تو بعد اللہ پاک نے جناب آدم نو 40 دناں لئی رکھ دیتا حضرت آدم علیہ السلام دا بدن پاک پیا ہے ابلیس ہوندا ہے کولوں دی لنگدا تے پیر نال ٹھڈا ماردا ہے تے نالے کہندا خریا کہ اللہ پاک نے بنایا پیا ہے جے اللہ نے دیتے مینوں مقرر کیتا نا تے میں دی شامت لے کے آواں گا میں بڑی دے تے سختی کراں گا ادھر حضرت آدم علیہ السلام بنے پے نے ادھر اللہ پاک نے فرشتیاں دی ایک کانفرنس بلائی فرشتیاں نو جمع کیتا اور جمع کر کے اللہ پاک نے کی بیان کیتا میں نے انج کہہ لین دینا اللہ پاک نے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے اپنی زبان وچوں حضرت انسان دی شان نو بیان کیتا ہے انسانہ تیری شان کڈی اچھی ہے انسانہ تیرا مقام کڈا اونچا ہے اے بندیا پچھانیاں کر اپنے آپ نو ادو سوچیا کر جدوں گھوڑے دے سنب اگے جا کے جھک جانا ہے پیر جی ادو سوچیا کرنا جدوں کسے پیر دی گڈی دے ٹائر چومن لگ جانا ہے پیر جی ادو غور کریا کرنا جدوں تو قبراں دیاں ڈھیریاں تے جا کے اپنی جبین نیاز نو جھکانا ہے اللہ نے تیرا رتبہ کڈا رکھیا ہے تے تو جتھے دل کردا ہے جھکیا پھرنا ہے انج فرشتیاں نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے اللہ رب العزت فرماتے نے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا کیدا بولو ہاں پلائے سوال میں تاڑے کڑو کرنا اللہ نے آکھیا میں زمین تے نائب بنانا چاہنا خلیفہ بنانا چاہنا کندہ خلیفہ اچھی بولو ہے اپنا نہیں یار انج نہ کرو ایڈی میرے نہ زیادتی نہ کرو مینوں 8 سال 8-9 سال ہو گئے نے تانوں مسئلے سمجھا دیاں اے تانوں کئی باری مسئلہ دسیا ہے اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ نہیں بنایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے لیس کمثلہ شیء اللہ رب العزت کا کوئی کائنات میں ثانی نہیں ہے لہذا مسئلہ پکا لیجئے مسئلہ یاد کر لیجئے اگر دوبارہ زندگی دے اندر ایس منبر تے کھلو کے اے تہاڈا خادم تہاڈے کولوں پوچھے تے تہاڈی زبان چوں اے نہ نکلے کہ اللہ دا خلیفہ اگر اے زبان چوں نکلے گا میں سمجھاں گا کہ میں 8 سال انہاں نوں کچھ نہیں سکھایا جی 8 سالاں چ میں تانوں ایک مسئلہ ہی نہ سمجھا سکیا تے پھر میں کی سمجھایا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا کی مانا بندہ بندے دا خلیفہ آدم جان گے شیس جان گے شیس جان گے ادریس جان گے ادریس جان گے نوح جان گے نوح جان گے ابراہیم جان گے ابراہیم جان کے جناب یعقوب جان گے یعقوب جان کے اسحاق جان گے اسحاق جان کے یوسف
آ جان گے، بندہ بندے دا خلیفہ، عادی جان گے، سمودی آ جان گے، سمودی جان گے، سدومی آ جان گے، سدومی جان گے، بنی اسرائیلی آ جان گے، بندہ بندے دا خلیفہ، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں۔ مسئلہ یاد کر لو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتیاں کو دو گلاں کیتیاں، اللہ سونیا جے تسبیح کرنا مراد دینا، اسی تیری بڑی تسبیح بیان کرنے تسی نہ بناؤ۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جاننا ما تسی نہیں جان دے، میں تانوں بلایا کس واسطے ہے؟ اللہ جی کیوں بلایا؟ سننا ہوئے بندیو بندیو بندیو، اے سنیا جے ذرا، اللہ فرماتے نے جان دے جے میں تانوں کیوں بلایا ہے؟ اللہ جی کیوں بلایا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جدو آدم نو بنا کے وہ اندر اپنی روح ڈال دے ماں، اپنی روح ڈال دے ماں، روح کی گے کل روح من امر ربی، روح اللہ دا مرے، جدو روح ڈال کے میں آدم نو زندہ کر دے ماں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تسی آدم اگے سجدہ کرنا ہے، اس واسطے نہیں کرنا کہ تسی آدم نو کر دے پیو، یہ سوچ کے کرنا ہے اسی اپنے رب دا حکم دے پیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ادھر اللہ پاک نے نہ کڑو وعدہ لے لیا، ادھر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام اندر روح ڈالی، روح ڈال کے جناب آدم نو زندہ فرمایا۔ توجہ رکھنا، حضرت آدم زندہ ہو گئے، حضرت آدم انسانیت دے سانچے جندر ڈال گئے، حضرت آدم آدمیت دے سانچے جندر ڈال گئے، تے حضرت آدم جدو زندہ ہوئے تے زندہ ہوندیاں سب تو پہلے کی کیتا؟ حضرت آدم نے زندہ ہوندیاں ماری نچ، زندہ ہوندیاں نال حضرت آدم نو چھینک آئی، نچ ماری۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، تے جناب آدم علیہ السلام چھینک ماری تے پڑھ دینے الحمدللہ۔ اللہ بندیا تو فطرتی طور تے رب دا فرما بردار ہے، انسانا تو فطرتی طور تے رب دا شکر گزار ہے، یہ تے حوادثات زمانہ نے تینوں بدل دیتا ہے، اپنی فطرت والا جا، پیدا ہوندیاں نچ ماریے تے نچ مار دیاں کھیاں الحمدللہ، فطرتی طور تے بندہ رب دا شکر گزار ہے۔ آؤ اپنی فطرت والا اٹھاؤ، گلا نہ کریا کر میرے مالک داؤ، شکوا نہ کریا کر میرے مالک داؤ، زبان کھولنے تے ذکر کریا کر، زبان کھولنے تے صبر کریا کر، زبان کھولنے تے شکر کریا کر۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریا کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا راز سہانی کس نے دی، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت آدم کہندے نے اللہ گل سنیا جی ذرا، آج گلاں بڑیاں پیاریاں نے، انہاں گلاں نو دل نال لے بن کے لے جاؤ۔ میں تیرے لئی قیمتی موتی لے کے آیا ماں، میں بڑا مطالعہ کر کے تیرے واسطے لے کے آیا ماں۔ اللہ اللہ کوئی نویاں گلاں سنیا کرو، کوئی نویاں گلاں پلے چ پایا کرو۔ ساڈا تے حال ہی بڑا عجیب ہو گیا، مولوی نویں تو نواں آ رہا ہے تے تقریراں پرانیاں تو پرانیاں، مولوی نویں تو نواں واقع پرانے تو پرانے،
مولوی نویں تو نواں تے انداز پرانے تو پرانے آ کی کرنا انہیں نواں مولویاں دا جے نویں کو تقریر نہ تسی سناؤ سانو اسی کی کرنا ہے جدے نویں مولویاں دا جڑے نویں مولوی آ کے حوادثات زمانہ اور نئے دور کے مسائل کو حل نہ کر سکیں ہم کیا کریں اس نئے خطیبوں کا جو نئے خطیب 1.5 گھنٹہ تقریر کرے اور ایک آیت پڑھے اس آیت کا بھی پورا ترجمہ نہ کرے ہم نے کیا کرنا ان نئے خطیبوں کا ہمیں ان خطیبوں کی ضرورت ہے ہمیں ان علماء کرام کی ضرورت ہے جو نئے دور کے مسائل کو احسن انداز کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرے اللہ کی قسم ہے بڑی تکلیف تے بات ہے اسی کیتا کیے حضرت یزدانی شہیدیاں تقریرہ تو علاوہ اسی نمیاں تقریرہ نہیں آج تک بنا سکے حضرت علامہ شہید دی للکار تو علاوہ اسی نمی للکار پیدا نہیں کر سکے تو رہنے نمے خطیب نمے خطیب گلاں پرانیاں انداز پرانے پرانیاں تو کوئی گل چنگی بھی سناؤ رہندی کھوندی کسر اے رہ گئی بھی 1.5 گھنٹہ روئی جاؤ روئی جاؤ روئی جاؤ روئی جاؤ پتہ نہیں انہوں نے ایک کون سبق دیندہ بھی ممبر تے چڑھ کے روئی جاؤ بس اور کوئی کام نہ کرو اگے تھوڑا کام روندی پئی ہے پٹرول روائی جاندہ ہے اے جناب گھیو روائی جاندہ ہے بجلی روائی جاندی اور کنہ کے انہوں روانا ہے اے بچو کٹ دے بھی تیری مہربانی اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات یہ بھی ڈر لگتا ہے کی کریے بھائی اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا حضرت آدم نے چھینک لئی نا الحمدللہ آکھیا تے اللہ نے گو فرمایا یرحمک اللہ یار میں تے اللہ دی قسمیں میں حیران ہاں اللہ نو پیار کنا بندے نا کڈا وہ سونا منظر ہوئے گا جدو انج اللہ پاک نے کر کے حضرت آدم چ روح پھونکی ہوئے گی انہاں نچ ماری ہوئے گی تے حضرت آدم نے الحمدللہ کیا ہوئے گا اللہ پاک نے کڈے پیارے انداز اندر فرمایا گا یرحمک اللہ آدم تیرے تے تیرے رب دا رحم ہو جائے آدم تیرے تے تیرے رب دیاں رحمتاں آ جان اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کیا اللہ تے اللہ پاک نے یرحمک اللہ کیا یہ کوئی ایمیں نہیں سنائی جاندہ یہ بخاری میں لکھا ہے یہ مسلم سنا رہا ہوں یہ ترمذی سنا رہا ہوں اے نہ سمجھا جب پتہ نہیں کتھوں ضعیف روایتاں کٹ کے سنائی جاندہ ہے جدی گل کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ فرماتے نے آدم تھے بے میں تینوں کچھ گلاں سکھاواں اللہ پاک نے پھر آدم نو کچھ سکھایا میں تے اللہ جاندا بار بار حیران ہوندا سا جدوں میں پڑھدا سا تے بے ساختاں اکھاں ڈل جاندیاں سن رب دا تے بندے دا پیار ویکھ کے اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ پاک نے آدم نو اپنے کول بٹھا کے آپ علم سکھایا اللہ نے آپ علم سکھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سارے نام سکھا دیتے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے 2-3 اقوال ہیں مفسرین کے ایک قول یہ ہے اللہ پاک نے اس جہان دیاں ساریاں چیزاں دے نام جناب آدم نے سکھائے آدم ہے سورج ہے آدم ہے چند ہے آدم ہے آسمان ہے آدم ہے زمین ہے اے میرے پیارے آدم انہوں درخت کہندے نے آدم انہوں فلاں چیز کہندے نے واہ ربا تیریاں محبتاں تو صدقے جاواں واہ ربا تیرے بندیاں نو کیوں نہیں پتہ لگدا تیرے پیار دا واہ ربا اے بندے کیوں بے وفا ہوندے جاندے نے واہ ربا اے بندے تینوں کیوں چھڑ دے جاندے نے انہاں ویکھیا کی اے قبراں دیاں ڈھیریاں چ انہاں ویکھیا کی اے پیر دی جُتی وچ جو تینوں چھڑ کے ادھر پہ جاندے نے انہاں نو تیریاں قدراں ہی کوئی نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ پاک نے حضرت آدم نو ساریاں چیزاں دے نام سکھائے اور اللہ پاک نے سکھان تو بعد کی کیتا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے آدم آؤ ویخ سامنے فرشتے بیٹھے نے انہاں فرشتیاں کل جاؤ نا انہاں جا کے سلام آکھو نا جی ٹھیک ہے اللہ جی
حضرت آدم اتھے گئے تے جا کے فرماتے نے السلام علیکم السلام علیکم تے فرشتے کو کہتے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضرت آدم واپس آ گئے، ہاں میرے آدم کیوں نہ کھیا؟ اللہ جی میں السلام علیکم آکھیا، انہاں کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کھیا۔ فرمایا آدم اج تو بعد تیرا تے تیری بچ اولاد دا سلام ہے ہی ہوئے گا۔ پتہ لگا نمستے نمستے تسی بنائے ہوئے نے، ہیلو ہلو تسی کٹے ہوئے نے، ایکسکیوز میاں تسی بنائیاں ہوئیاں نے۔ اللہ کی زمین پہ جو سب سے پہلا انسان آیا تھا اس کو کلام سے پہلے سلام سکھایا گیا تھا۔ ایک تو یہ پتا چلا، دوسرا یہ پتا چلا اللہ کی زمین پہ جو سب سے پہلا انسان آیا تھا اس نے جو زبان بولی تھی، جو لینگویج بولی تھی وہ عربی زبان تھی، وہ عربی زبان تھی۔ ساڈی سب تو پہلی زبان عربی ہے تے ساڈا اج کل سردا ہی نہیں ہے تو بغیر اے بی سی کتھے گئی سی، پٹھے وڈن گئی سی۔ ساڈے بال بھی اونی دیر تک کچھ نہیں جتنا تو انہوں نے ایکسکیوز می نہ آ جائے۔ ہماری پہلی زبان عربی ہے تے ساڈا کلام تو پہلے رب نے سلام سکھایا ہے۔ اللہ سانو سلام عام کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ پھر اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم دیتا، فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو نا۔ سارے فرشتیاں سجدہ کیتا، فسجد الملائکہ اللہ ابلیس، ساریاں سجدہ کیتا، ابلیس نے نہ کیتا۔ کہنے لگا میں نہیں یہ دے سامنے سجدہ کرنا۔ ابا واستکبر، تکبر کیتا، انکار کیتا۔ اللہ فرماتے نے فاخرج منہا فإنک رجیم، جا مردود ہو کے نکل جا۔ آج تو بعد تیرا پاکاں نال کوئی رشتہ نہیں، آج تو بعد تیرا قدسیاں نال کوئی رشتہ نہیں، آج تو بعد تیرا صالحین نال کوئی رشتہ نہیں۔ تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تو گندا ہے، جا نکل جا۔ ایتھوں دشمنی شروع ہو گئی انسان دی تے شیطان دی۔ اللہ پاک نے جناب آدم نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن، اللہ پاک نے جناب آدم نے جنت اندر بسایا تے جنت اندر بسان تو پہلا اللہ پاک نے حضرت آدم دے وچوں ماں حوا نو پیدا فرمایا۔ وخلق منہا زوجہا، جناب آدم سے ان کی زوج کو پیدا کیا، جناب آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 اور سورہ نمبر 4 پڑھ لیجئے۔ وخلق منہا زوجہا، اللہ نے حضرت آدم دے وچوں پیدا کیتا۔ صحیح مسلم کھولیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نے سیدہ حوا نو حضرت آدم دی کھبی پسلی دے اتلی پسلی جڑی ہے نا او دے تو پیدا کیتا ہے تے فرمایا اس پسلی وچ ونگ جویں اس پسلی دا ونگ نہیں نکل سکدا، ایویں عورت دے وچ جڑا کو جناب کوئی کمی کوتاہی ہے نا اونوں تسی ختم نہیں کر سکدے۔ اس پیار نال گزارا کر لیا کرو۔ اے اللہ دیاں لونڈیاں نے انہاں تے سختی نہ کریا کرو، اے اللہ دیاں بندیاں نے انہاں تے ظلم نہ کریا کرو۔ اے جڑا ماڑا موٹا وچ کو رولا ہے نا اے بھائی جان اے دے نال ہی گزارا کرنا پینا ہے۔ او میں کیا کرنا اب جنہوں اللہ پاک نے بیوی کو چنگی دے دیتی ہے نا انہوں شکر کرنا چاہیے تے جیدی جناب بیوی کو تھوڑی جی ونگ ونگ والی ہے نا انہوں دو کام کرنے چاہیے نے۔ کیڑے کیڑے؟ پہلے نمبر تے صبر تے دوجے نمبر تے صبر۔ پہلے نمبر تے صبر، دوجے نمبر تے بھی صبر، اور کوئی حال نہیں۔ اے جڑا روڑا ہے چل کوئی نا بندہ جدو غلطی کر لے نا بندہ معافی منگدا ہے تے بندہ کہندا جی میرے کو غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دیو۔ تے جڑی عورت ہے نا وہ واہ واہ بحث بوس کرن تو بعد ہی معافی منگے نا تے کہندی ہے جی چلو ٹھیک ہے میں معافی منگنی ہوں جو غلطی تہاڈی سی، ہاں غلطی پھر بھی نہیں اپنی منی ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے اللہ دیاں لونڈیاں نے یہ اللہ دیاں بنڈیاں نے انہاں تے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ جویں پسڑی نو سیدھا کرن لگ جاؤ توڑ پاؤ گے۔ پسڑی نو کون سیدھا کردا ہے؟ گزارا ہی کردا ہے نا۔ ایویں گزارا کرو محبت نال، وعاشروہن بالمعروف، سونے انداز نال گزارا کرو دنیا دے اوتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ وخلق منہا زوجہا، اللہ پاک نے جناب
جناب آدم دی بیوی نو پیدا کر دی کلے جو سننا تے سیانے کہندے نے شادا کلا رخ بھی نہ ہووے تو جنے ہو گئے جدو سیدنا حضرت آدم تے ماں حوا ہو گئیاں اللہ پاک نے فرمایا بَقُلْنَا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنتا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم تو ہی تے تیری بیوی جنت اندر آؤ موجہ کرو جتھو دل کردہ کھاؤ جو دل کردہ پیو اے جڑا درخت نے دے نیڑے نہیں جانا اے شجر ممنوعہ تو بچ کے رہنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے مستدرکم دے حکم مستدرک کے حاکم دے حوالے نال صدر جناب حضرت آدم تے ماں حوا جنت اندر تھوڑی جی دیر رہنے اثر تو لگ کے جنہ سورج غروب ہونے دا ٹائم ہے نا بس اینی کو دیر جنت چ رہنے نا اینی دیر بھی اس بدبخت کو برداشت نہیں ہویا اے جڑا شیطان ہے نا تسی آپ اندازہ کرو کہ اثر تو لگ کے تے سورج غروب ہون دے وقت تک انسان جنت گیا ہے تے دی جان نکل گئی ہے تے تسی کی سمجھ جو بھی آپ نو ہمیشہ جنت جان دے گا اے تے بڑے پائے گا اے تے بڑیاں رونیاں پائے گا اے تے کدی گانے سنائے گا اے تے کدی سانو فلمہ بکھائے گا اے تے کدی ساڑھے سامنے کڑیاں لے آکے جناب سامنے جناب عورتاں پیش کرے گا کدی جناب شراب دے مخانے لے کے آئے گا کدی شرک و بدعت دے جال لے کے آئے گا اینا دے ماں پیو نو میں تے انی دیر جنت نہیں رہن دیتا اے ساری زندگی ہمیشہ باپ تے جنت رہن اے شیطان نو بارہ نہیں کھاندا وہ تاں اے سارے ہیلے بہانے کر دائے اے دے ہیلے بہانیاں تو بچ جایا کرو اللہ اللہ میں قربان جاما انہیں تھوڑے وقت اندر نے اپنی سعادت چلی اللہ 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 سیدنا حضرت آدم تے ماں حوا نو مجبور کر دیتا جان ساتھ کے شجر ممنوعہ نو کھان واسطے بس شجر ممنوعہ دے قریب گئے ایتھے آپ میں او غیب دے جناب تیر چلائی جائی او گندم سی او سیب سی او فلانا سی ایک کوئی ضرورت نہیں جب اللہ نے کہا شجر ممنوعہ ہے تو بس شجر ممنوعہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تھوڑا جا چکھ لیا چکھ دے گئے تے کی ہویا سارے جنت دا لباس لتھ گیا فتافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ جنت دے پتیاں نال اپنے وجود نو کجن لگ پے فیصلہ بادیا پتہ لگا ہے سب تو پہلا حملہ شیطان نے انسان دے کپڑیاں تے کیتا ہے انسان دے لباس تے کیتا ہے اور میں وج کے کہاں گا میں گج کے کہاں گا آج جیڑا بھی انسان دے کپڑے لواوے اور سمجھ لیا جے کوئی شیطان ہے پہمیں کوئی ادارہ ہووے وہ شیطان ہے جڑا پہمیں کوئی سکول ہووے وہ شیطان ہے آج کئیاں سکولاں دے وچ نہ عورتاں جڑیاں پڑھاندیاں نے انہاں دے اپنے کپڑے پورے نہیں وہ شیطاناں دا سکول ہے ایسے سکول آج بھی جہاں پڑھانے والی عورتیں جو ہیں ان کے لباس پورے نہیں ہیں یہ شیطان ہے انسان نہیں ہے کیونکہ انسان دے جسم تو کپڑے لوان دا کم شیطان دا انسان دا ہوئی نہیں سکتا تے جڑے نانگے شاہ پیر بڑے پھر دے نے نکی جی لگوٹی پائیے اتوں بھی ننگا تھلوں بھی ننگا ایڈی ایڈی لمیاں لٹاں رکھیاں نے وچ جواں پائیاں نے تے کٹا مٹی پیا ہویا ہے انسان کے جسم سے کپڑے اتروانا یہ تو شیطان کا کام ہے انجدہ ولی کتھوں ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اور سامنے کڑی بھی نا بڑی سیاسی کڑی ہے اللہ جان دے ایدہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا اللہ اللہ اس وقت میں آپ دی کڑی رکھی ہے پر ہجے ٹائم ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا حضرات تیزی وقار توجہ کرنا سیدنا حضرت آدم تے ماں حوا جنت وچوں نکالے گئے اللہ فرماندے نے قالا اہبطوا منھا جميعا چلے جاؤ دنیا تے چلے جاؤ زمین تے اتار دیتے گئے نا یہ بارے بھی مفسرین دے کئی ایک اقوال نے ایک قول
ہندوستان اندر اتارے گئے، دوسرا قول ہے مکہ مکرمہ وچ اتارے گئے، تیسرا قول ہے سیدہ حوا جدہ شہر وچ اتاریاں گئیاں، تائیں اس شہر دا نام ماں حوا دی نسبت نال جدہ رکھیا گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بہرحال جس جگہ تے بھی اتارے گئے، بعد مفسرین فرماندے نے جبل رحمت ملاقات ہوئی، جبل رحمت اللہ پاک دے حضور توبہ کیتی تے جدو جنت وچوں آئے نا تے جنت دے کچھ پھل نال لے کے آئے حضرت آدم علیہ السلام، اور دنیا تے آ کو نہ پھلاں دی پھر جناب کاشتکاری کیتی ہے۔ جڑے دنیا دے پھل نے نا حقیقت وچ جنت وچوں ہی آئے نے، انہاں دا تے جنت والیاں پھلاں دا فرق صرف اتنا ہے، یہ خراب ہو جاندے نے وہ خراب نہیں ہوندے، انہاں وچ کیڑے نے انہاں وچ کیڑے کوئی نہیں، ایک خراب ہو جاندے نے باسی ہو جاندے نے وہ باسی نہیں ہوندے۔ پہلے پارے وچ بھی اللہ فرماندے نے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنتیاں نو جنت وچ جدوں فروٹ دتے جان گے نا وہ ویکھ کے کہن گے یہ تے دنیا ورگا ہی سیب ہے، او دے مشابہ ہی فروٹ ہون گے نا۔ حضرت آدم کچھ فروٹ کچھ چیزاں جنت وچوں لے کے آئے سن، اللہ اللہ میں قربان جاواں جب دے رحمت اللہ دے حضور آکھیا اللہ سوڑیا تسی ناراض ہو گئے ہو، اسی تانوں منانا چاہنے ہاں۔ فرمایا پھر منانا میرا آدم کیوں نہیں مناندا؟ اللہ مینوں والی نہیں ہوندا میں کیویں مناواں؟ فرمایا والد تینوں اسی سکھا دینے ہاں۔ اللہ پاک نے والد سکھایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نوں کلمات سکھا دیتے گئے۔ ایتھے کئی کہندے نے اخی اللہ پاک در شد فضان لکھیا سی او پڑھیا تے پھر جناب توبہ قبول ہوئی۔ قرآن نہیں نظر آندا، قرآن چ واضح لکھیا ہے کی پڑھیا؟ پڑھ دینا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اے پڑھے اب تے رب نے توبہ قبول کی تھی۔ آدم نو جنت تو کلی آدمی تے، آدم نو جنت تو کلی آدمی تے کر کر کے سجدے نشان تے جبی تے، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور رب سب دی کردہ جے حاجت روائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توبہ قبول ہو گئی، ہنسی خوشی زندگی گزرن لگ پئی۔ اللہ پاک نے اولاد دے دیتی، ایک بیٹا قابیل دیتا، ایک بیٹا اللہ پاک نے حابیل دیتا۔ اللہ 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 ادو دور قربانی دا جو ہویا کردا، قربانی کرن والا قربانی کردا نا او دا گوشت آسمان تو بجلی آ کیوں چک لیندی، جیدا گوشت چک لیا جاندا او دا گوشت سمجھ لو قربانی قبول ہوندی، جیدا پیار اندا دی قربانی مردود ہوندی۔ قابیل نے بھی قربانی کی تھی، حابیل نے بھی قربانی کی تھی، جناب حابیل دی قربانی قبول ہو گئی، قابیل دی قربانی مردود ہوئی۔ وجہ یہ بنی کہ حضرت حابیل نے سونی قربانی کی تھی تے قابیل نے لیسڑی جی سینڈل جی کوئی جناب پیڑ پھاڑ لئی ہونی ہے نا، جنہیں ساڑھے کئیاں بندیاں نو عادت خسرے تو سٹنا ہوئے نواں نوٹ، کسے کڑی تو وارنا ہوئے نواں نوٹ، اور کدے دینا ہوئے نواں نوٹ، تے جب مسیتوں کو مانگ لبے تے پھر پہلے ایتھے ہاتھ مار دا ہے، ایتھوں کچھ نہیں لبدا پھر ایتھے مار دا ہے، پھر ایتھوں میں نہیں لبدا پھر ایک اور جیب یونائٹڈ بینک رکھیے پھر اتھے ہاتھ مار دا ہے، اتھوں پاٹا پرانا جنہوں کو 4-5 تو لگے ہو دینے نا وہ کٹ دا ہے تے پھر جناب وہ مسیتے دندہ ہے تے دے کے کہندہ جی دعا کرے جے میرا ابا بھی جنت جائے، میری امی بھی جنت جائے، میرا تایا بھی جنت جائے، میرا پرا بھی جنت جائے۔ پاٹے پرانے نوٹ نال پورا ٹبر جنت چکلا ہے۔ وہ جو مولوی صاحب وہ کہندے نے اللہ پاک انہاں دے سارے نوں جنت دے چھڈے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک کو جب دینا ہو تو اچھی چیز دیا کرو۔ پاٹیاں پرانیاں چیزاں کسے نہ کم دیاں رب دے رات، چنگے چنگے سونے سونے بال سکولاں میں جڑا اکھوں انہا ہے انہوں مسیتے پا تو چل بھی تو مولوی بن جا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اللہ پاک نے حابیل دی قربانی نو قبول کیتا، قابیل دی قربانی مردود ہو گئی۔
جدو مردود ہو گئی نا انہیں جناب غصہ کیتا حسد کیتا حسد اندر آ کے انہیں آکھا میں تینوں قتل کر دیواں گا حسد گندی بیماری ہے بڑی گندی بیماری ہے آج کل مولویاں وچ بہتی پائی جاندی ہے آج کل مولویاں وچ زیادہ ہے دعا کرو اللہ پاک حسد دی بیماری تو بچا کے رکھے وہ جی آمین آکھو اللہ 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 کدی ساڑھے آکھ بھی آمین کیا چھڑیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں آج کل مولویاں وچ بڑی زیادہ پائی جاندی ہے اللہ پاک مولویاں نو اپنے سینے پاک کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ اللہ نے حسد کیتا حسد اندر آ کے آکھیا میں تینوں قتل کر دینا ہے تے حابیل کہندے نے تیر جی میں نہ تیرے اگوں ہاتھ چکا میں نہ تیرے اگوں ہاتھ چکا میری جرت نہیں پیندی میں اپنے بھرا اگے ہاتھ چکا واہ واہ حابیل نے کیڈا سونا سبق دیتا ہے بھرا اگے ہاتھ چک دے چنگے نہیں لگ دے بھرا بھراواں نوں مار دے چنگے نہیں لگ دے بھرا بھراواں دا قتل کر دے چنگے نہیں لگ دے بھرا بھراواں تے کیس کر دے چنگے نہیں لگ دے ویر ویراں دے دردی ہوندے اے ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں اے پاپ سیراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں نہیں ہاتھ چکنا تیرے اگے انہیں جناب حضرت حابیل کو قتل کر دیتا اللہ اللہ نے قربان جاواں قتل کر کے تے ڈیڈ باڈی چکی پھر دائے پتہ ہی نہیں ادا کرنا کی گے ڈردا گھرے بھی نہیں لے کے جاندا ابا جی آدم کی کہن گے کی کر کے آ گیا ہے سمجھ نہیں ہوندی پئی کی کرا اللہ پاک نے ایک کبے نو بھیجیا فبعث اللہ غرابا اللہ پاک نے کبا کھلایا اس کبے نے دوسرے کبے نو ماریا پھر انہیں اپنی چونچ نال زمین کھودی پر کھود کے جناب دے اندر کبا کھا کو تے مٹی پا دیتی تے لک کے ویکھدا پیا سی نا انہیں پھر کبے دی طرح جناب میں مٹی کڈ کے حضرت حابیل نو وچ دبایا اتے مٹی پا دیتی دے پھر رون بہ گیا آئے میں کٹا ماریا ہویا ماں میں تے آپ دے پراب دی ڈیڈ باڈی نو بھی کسے پاسے لان دا بعد نہیں ہوندا اب پچھتائے کس کام جب چڑیاں چگ گئی کھیت ہن کوئی فائدہ نہیں رون دا بندہ تے ہو جڑا مر کیا ہے اس واسطے ویر جی پہلے سوچیا کر بعد اندر نہیں ایتھے بندے پہلے کام کر گزرتے نے بعد اندر سوچ دے نے اے کئی فون آ جاندے نے لو جی اج صبح صبح مینوں غصہ چڑھ گیا تے غصے اندر آ کے میں اپنی بیوی نوں طلاق دے دتی ہے اے مولانا اللہ دی قسم سچی گل ہے غصے وچ دتی ہے تے غصے جی بندہ دیندا ہے اور کدی بندہ خوشگوار مورچ بھی کہندا ہے پھل پھڑا کے آکھے لے میری سونی بیوی ہے اج تینوں طلاق ہے کدی انج بھی کدی غصے نال ہی دے دی ہے خوشی نال بھی کدی دیتی ہے تے پہلے سوچ لینا سی بعد جو سوچنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ حابیل جڑا ہے او بعد اندر سوچن لگ پیا ہن کی کرنا ہے لیکن ان سوچن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ اللہ حضرت آدم نو پتہ لگا جناب آدم نے فرمایا تو بعد تیرا ساڈا لین دین ختم ہے آج تو بعد حابیل دی اولاد قابیل نہ نہیں ملے گی مفسرین فرماتے ہیں طبقات ابن سعد وچ لکھیا ہے ایک پہاڑی تے نام حضرت آدم دے دوواں پتراں دی اولاد رہندی سی اُتے حابیل دی اولاد تے تھلے قابیل دی اولاد حضرت آدم حابیل نہ رہندے سن آپ نے حضرت حابیل دی اولاد نو منع فرما دیتا فرمایا تھلے قابیل دی اولاد نال اج تو بعد تسی نہیں ملنا کئیاں سالاں تک حابیل دی اولاد نال ملاقات جناب قابیل دی اولاد دی نہیں ہوئی قابیل دی ملاقات حابیل دی اولاد نال نہیں ہوئی اللہ 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 حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہن لگ پے اللہ فرماتے نے میرے آدم پریشان رہی دیو وجہ کی ہے اللہ سنیا میں پریشان نہ ہوا تے اور کی ہوا ایک پتر قاتل بن گیا ایک مقتول بن گیا ایک مر گیا ہے ایک جو میں اپنی آنکھاں تو دور کر لیا ہے غم بڑا ہے میں کی کراں فرمایا آدم ہسی
تینوں غم دا علاج دسنے اللہ جی دسو غم دا علاج کیے فرمایا یا آدم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء آدم نماز پڑھ لو اسی نماز وچ شفا رکھیے نماز جناب آدم تو شروع ہوئی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تینوں قرار مل گیا سکون مل گیا اللہ پاک نے دل دیاں ٹینشناں دور کر دتیاں پھر اللہ پاک نے ایک ہور پتر عطا فرما دیتا وہ دا نام جناب آدم نے شیش رکھیا اللہ پاک نے انہوں نبی بھی بنایا اللہ میں قربان جاواں حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم دے بیٹے نے ہنسی خوشی زندگی گزر دی پئی نا ایک دن حضرت آدم نے اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے جناب آدم دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا تے حضرت آدم دی پشت وچوں جنی دنیا پیدا ہونی سی نا اللہ پاک نے ساری جناب آدم دے سامنے کر دیتی ساریاں روحاں حضرت آدم دے سامنے آ گئیاں اور نبی پاک فرماندے نے ساریاں روحاں دے متھے چمکن لگ پئے تاکہ ایک ایک بندے تے حضرت آدم دی نظر پہ جائے اسی سارے بھی وچ ہی سن اسی بھی جناب آدم دی اولاد چوں انج ساری روما جناب آدم دے سامنے نے حضرت آدم ادھر شروع کیتا ویکھدے گئے ایک روح بڑی پسند آئی پھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ویکھدے ویکھدے پھر ایتھے آئے او ہائی روح بڑی پسند آئی اللہ سونیا بار بار میری نظر اس صورت تے ٹک دیے اے کون ہے میرا پتر کیڑا ہے فرمایا ہے میرے آدم میں تیرے پتر دا نام داؤد ہے اے دا نام میں داؤد رکھے آئے اے بھی اللہ دے بھی میرا نبی بنے گا اللہ سنیا عمر کنی دیتی ہوں فرمایا ہی عمر دیتی ہے 60 سال عمر دیتی ہے یا اللہ ایڈا سونا میرا پتر تے عمر انی تھوڑی فرمایا ہون ہور کہنا کی یا اللہ میری عمر دے 40 سال بھی انہوں دے جا فرمایا پکا رہنا ہی یا اللہ پکا کرو ہی کون اللہ حضرت آدم نے اپنی عمر دے 40 سال جناب داؤد علیہ السلام نو دیتے تے جدو جناب عمر دی موت حضرت آدم علیہ السلام دی موت دا ویلا آیا فرشتہ آیا جان کڈڑ والا آؤ جی تیاریاں کرو تنو رب کو لے کے جائیے حضرت آدم کہندے نے 40 سال رہندے نے اجے تے فرشتہ کہنے لگا جی کوئی نہ آؤ تسی حضرت داؤد نو دے دیتے نے تے فرماندے نے نہیں میں تے 40 پورے کر کے جانا ہے میں تے 40 پورے کر کے جانا دنیا شے ہی انج دی ہے دنیا شے ہی انج دی ہے دل لگ جاندا ہے بندیاں دا دنیا دے اندر دنیا دیاں رگیاں وچ بندہ دل لا کے بیٹھ جاندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بھی 40 سال پورے کیتے پھر جناب آدم تے موت آ گئی اللہ دے حضور چلے گئے سری لنکا دے اندر آپ نو جناب دفن کیتا گیا اور آپ دا جنازہ آپ دے پتر جناب شیش نے پڑھایا سبحان اللہ کتنی چنگی گل لینا نبی فوت ہو گیا ہے اگے بھی نبی پیا ہے جنازہ بھی نبی پڑھاندا پیا ہے بھائی یارو سبق سے کھلونا انج ہونا چاہیے پیو بھی نمازی پیو بھی حافظ ہوے تے پتر بھی حافظ ہوے اللہ دی قسمیوں باپ بڑا بختاں والا ہے جڑا فوت ہو جائے تو دا پتر حافظ دا جنازہ پڑھاوے وہ باپ بڑا مقدرہ والا ہے جڑا فوت ہو جائے تو دی جناب او دا جنازہ کاری پڑھاوے آج حضرت آدم دی سیرت وچ بھی سبق پکا کے لے جاؤ نا ایک پتر حافظ ضرور بناؤ ایک پتر رب دے دین دا عالم ضرور بناؤ جڑا تانوں اگے رکھ کے نماز جنازہ پڑھے چلو کم از کم پتراں نوں نمازی ضرور بناؤ اے نہ ہوے تسی مر جاؤ تے تواڈے پتر نوں نماز جنازہ بھی نہ ہوندا ہوے تواڈے پتر نے کدی نماز بھی نہ پڑھی ہوے آپ بھی نمازی بنو اپنے پتران بھی نمازی بناؤ ہجے 2 دن پہلے دی گل ہے ساڈے مرکز جامعہ ام القرآن دے اندر 2 بچے سن میں انہاں نوں آکھیا کسے غلطی دی وجہ تو چلو میں تانوں مدرسوں کڈ دتا اللہ اپنے والد صاحب نوں لے کے آؤ وہ اپنے والد صاحب نوں لے کے آئے تھوڑی دیر تو بعد میں بھی بیٹھا ہی سا نماز زور پڑھ کے بیٹھے سا اللہ تیو بچے آپ دے والد صاحب نو لے کے آ گئے میں کہا جناب یہ تواڈے بچے صحیح نہیں پڑھ دے پے وہ کہندا جی میں تے وقت نال کلا دینا وا یہ بھی بڑی محنت کر دے نے پھر کیوں نہیں انہاں کول پڑھیا جاندا میں آکھیا پھر رولا کوئی تیرے وچ جدوں محنت بھی پوری ہے تے پھر بچے پڑھ دے نہیں پے سچی گل دسنا نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھدا وہ کہندا جی نماز تے میں کوئی نہیں پڑھدا
دا میں کہا کمال ہے کیا فائدہ ہے تیرے بچیاں دے حافظ بنن دا جے تو نمازی نہ بنے نمازی بن وہ کہندا جی انشاءاللہ میں کل تو شروع کراں گا میں کہا نہیں کل تو نہیں آج تو شروع وہ کہندا جی آج تو نہیں زور پڑھی ہوں اخے نہیں پڑھی میں کہا اٹھ کے وضو کرنا پہلے زور تے پڑھنا کیا فائدہ تیرا پتر حافظ بن جائے تو نمازی نہ بنے اس واسطے نمازی بن جاؤ اپنے آپ نو 5 وقت دا پکا نمازی بنا لاؤ ضمن ایک گل آ گئی ہے رہ نہ جائے اللہ اللہ میں تانوں سبق دے رہا ہوں آخری گل سن لیا جے اے گل یاد کر لیا جے اللہ 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 حضرت مولانا سید صفدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی میں پچھلے ہفتے ایک جگہ تے ملاقات ہوئی نہ واقعہ سنایا فرمان لگے نے میں پرانی گل ہے تھوڑی فرمانتے نے میں نے فون آیا ایک جگہ تو ایک بندہ فوت ہو گیا تو دا نماز جنازہ تسی پڑھانا ہے فرمانتے نے میں موٹر سائیکل نو کک ماری وہ تو میرے کو سکوٹر ہی ہوندی سی فرمانتے نے سکوٹر نو کک ماری ایک مولوی صاحب نو مگر بڑھایا تے سی اوتھے چلے گئے جنازہ پڑھان لئی میں اگے ہو گیا تے میت اگے پئی ہے فرمانتے نے اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھیا تے اگوں میں نو بھول گیا اگوں میں نو آوے کوئی نہ فاتحہ بھول گئی میں نو سمجھ نہ آوے کی پڑھنا ہے مگر مولوی صاحب نے لقمہ دے میری زبان تو لفظ ہی جاری نہ ہو حتیٰ کہ فرما دے میں نماز جنازہ پیچھے چھڑ دیتا پیچھے چھڑ کے میں پیچھے آ گیا مولوی صاحب نو اگے کر دیتا یار میں نو سمجھ نہیں آندی میری زبان سے جملہ کیوں نہیں نکلدا پیا تسی اگے جاؤ جنازہ پڑھاؤ وہ اگے چلے گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو بھی اڑ گئے انہاں نوں بھی نہیں ہوندا پیا میں لقمہ دینا تے میری طرح بھی اڑی جاندے نے انہاں کول بھی جنازہ نہیں پڑھایا جاندا حتیٰ کہ انہاں بھی سلام پھیر دیتا اسی دوویں مولوی سائیڈ تے ہو گئے کسی اور ماسٹر صاحب نے اگے بج کے سری جنازہ پڑھا دیتا فرماتے نے میں پتہ تے کرا روڑا کی ہے جدوں پتہ کروایا تے پتہ لگا اس بندے نے زندگی وچ کدی ایک نماز بھی نہیں سی پڑھی اللہ زبانہ چو جملے ہی لے لیندا ہے اللہ مغفرت